BMW یہ 7 کروڑ سے زائد مالیت کی اتنی لگژری گاڑی ہے، لیکن یہ گاڑی پکڑی گئی ہے آن لائن جو گروہ تھا ان سے۔ لوگوں کو لالچ دیا جاتا ہے اور ایسا لالچ دیا جاتا ہے کہ اس دعوے کے ساتھ ہمارے اپنے انفارمر کو یہ کہا گیا 101% آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایجنسی اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتی غلط ہے۔ لوگ اگر جھانسا دیں کہ نان کسٹم گاڑی یہ لے لو اور بعد میں کسی سے کہہ کے لوا کے اس کو ڈیوٹی جمع کرا کے ریگولرائز کرا لینا، نان کسٹم گاڑی بالکل ریگولرائز نہیں ہو سکتی، کوئی قانون نہیں ہے۔ مہنگی گاڑی رکھ لیں، اگر آپ کی جینون ہے تو پھر خوش ہو کر رکھیں، اگر نان جینون ہے تو ہم کسی نہ کسی وقت پہ پہنچنے والے ہیں۔ مہنگی گاڑیاں رکھنا ہر کسی کی بچپن سے ہی خواہش ہوتی ہے۔ مہنگی گاڑی رکھنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اگر سمگل شدہ گاڑی آپ رکھیں گے تو وہ جرم بھی بنے گا اور آپ اس گاڑی سے ہاتھ بھی دھو بیٹھیں گے۔ ایسا ہی سلسلہ آج کل چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پر۔ مختلف جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ہیں اس کے ذریعے کچھ گروہ جو ہیں وہ سمگلر اس حوالے سے لوگوں کو نان کسٹم گاڑیاں، ہیوی بائک سمیت دیگر جو اشیاء ضروری ہیں وہ فروخت کر رہے ہیں، لیکن اس کے تدارک کے لیے محکمہ جو کسٹمز انٹیلیجنس لاہور ہے وہ متحرک ہے اور بڑی کارروائیوں میں 58 جو ہیں وہ وہیکلز کروڑوں روپے مالیت کی ضبط کر لی گئی ہیں۔ ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اس وقت BMW یہ 7 کروڑ سے زائد مالیت کی اتنی لگژری گاڑی ہے، لیکن یہ گاڑی پکڑی گئی ہے آن لائن جو گروہ تھا ان سے، اور کس طرح سے پکڑی گئی ہے اور اس کی مالیت کیا تھی۔ ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر رضوان بشیر صاحب موجود ہیں۔ رضوان بھائی، بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے، سوشل میڈیا پر کس طرح سے گروہ جو ہے وہ متحرک ہے اور کس طرح سے آپ کارروائیاں کر رہے ہیں؟ پچھلے 2 کوارٹرز میں جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں وہ یوز کی ہیں سیزرز کی، مطلب جو ایک ٹریڈیشنل وے ہے کہ آ رہی ہے انفارمیشن آ رہی ہے اور آپ اسے پکڑ رہے ہیں، اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے ہم چلے ہیں۔ ہیوی بائکس اور گاڑیاں لوگ بیچ رہے تھے، ان میں کچھ ٹریڈیشنل طریقے سے آتی ہوئی بھی پکڑی گئی ہیں، کچھ انفارمر کے ذریعے بھی، اور کئی ایک ہم نے ویب سائٹس وغیرہ ان سے ٹریک بیک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر جو واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور ادھر ادھر سیل کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے وہ کیا یہ انسٹاگرام یا فیس بک یا دیگر جو سماجی ویب سائٹ ہیں ان پر کس طرح سے اویزا کرتے تھے؟ نان کسٹم ہی ڈکلیئر کرتے تھے یا ویسے ہی رجسٹریشن کے ذریعے؟ دونوں ہیں۔ زیادہ تر تو یہ شاید اویئرنیس نہیں ہے، یا وہ لوگ پراپر گینگز ہیں جو کہ یہاں پنجاب سے باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں، وہ کلیئر کٹ بھی لکھ دیتے ہیں کہ جی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں دستیاب ہیں یا موٹر بائکس دستیاب ہیں اور یہ قیمت ہے۔ کچھ جو ہیں وہ تھوڑا جنہوں نے ٹیمپرڈ کر کے بیچنی ہوتی ہیں وہ اسے اوریجنل ہی دکھا کے بیچتے ہیں۔ آپ کا کام تو کسٹم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو نان کسٹم چیزیں ہوتی ہیں، تو جو یہ دھوکہ دہی سے گاڑیاں کس طرح ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر اگر کوئی لینے چلا جاتا ہے وہ کس طرح سے اس کو دیتے ہیں یا کس طرح سے اشتہار کے بعد یہ منتقل کرتے ہیں صارفین تک؟ یہ نارملی جو ہے یہ سیکیورڈ کچھ ایریاز یا دور شہر سے باہر کسی ایسی جگہ پہ بلایا جاتا ہے ڈیل کرنے کے لیے جہاں پہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایجنسی نہیں پہنچے گی۔ وی آر آن اٹ، اور انشاءاللہ تعالیٰ مہنگی گاڑی رکھ لیں، اگر آپ کی جینون ہے تو پھر خوش ہو کر رکھیں، اگر نان جینون ہے تو ہم کسی نہ کسی وقت پہ پہنچنے والے ہیں۔ یہ جو 58 گاڑیاں آپ نے پکڑی ہیں ان کی مالیت کتنی تھی؟ یہ ان میں دیکھیں بہت مہنگی گاڑی بھی تھی، لیکسس ہے، LX 570 2 ہیں، اور ZX بہت زیادہ آج کل مہنگی ہوئی ہے، اور مرسڈیز بینز بھی ہیں اور BMW بھی ہیں، تو کچھ چھوٹی بھی تھیں اور ہیوی بائکس وغیرہ بھی تھے، تو یہ تقریباً 590 ملین یہ بنتی ہے تقریباً 590 ملین کی۔ رضوان بھائی، یہ تو ایک بڑی ہیوی اماؤنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہیں، بائک ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ آن لائن بک رہی ہوتی ہیں، وہ بھی نان کسٹم بھی ہوتے ہیں، جیسے گھڑی ہو گئی یا دیگر موبائل ہو گیا، یہ اور بہت ساری اشیاء ہیں جو ہم دیکھتے ہیں آن لائن دھڑا دھڑ بک رہی ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی اسٹریٹجی یا کوئی کارروائیاں ہوئی ہیں؟ جوتے اور کپڑے، گارمنٹس وغیرہ، بچوں کے گارمنٹس، بڑے بڑے برانڈ کے اور بڑے برانڈ کے جوتے وہ آن لائن سیل کر رہے تھے اور آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے چھاپا مارا؟ وہ کیش آن ڈیلیوری پہ سیل کرتے ہیں، انہوں نے آن لائن ویب سائٹس بنائی ہوتی ہیں، کچھ فیس بک یا انسٹاگرام پہ بھی اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں، تو وہ جو قیمت جس پہ بیچ رہے ہوتے ہیں
उसी से थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि अगर रेगुलेटरी ड्यूटी इतनी है और दूसरी ड्यूटीज़ इतनी है तो इतने पे कैसे बेच रहे हैं। जो ख़रीदार हैं जो ज़्यादा मकदार में ख़रीदते हैं या जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत ज़रूरी है जी। असल पैगाम ही अपने पाकिस्तानियों के लिए ये है कि ये स्मगल चीज़ लेना बज़ाहिर आपको आसान लगेगा, लेकिन इसके साथ लेके आप थोड़ा सा वक्ती तौर पर फ़ख्र से फिर भी सकेंगे, रिश्तेदारों को दिखाएंगे कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, लेकिन वो फ़ख्र उस वक्त ज़ीरो हो जाएगा जब कस्टम की इंटेलिजेंस की गाड़ी आपके घर आ जाएगी और पकड़ेगी, तो उससे ज़्यादा आपकी इज़्ज़त को वो नुकसान पहुँचेगा। तो मेरी तरफ से तो यही पैगाम है अपने भाइयों को कि ये इस किस्म की गाड़ी लेने की बजाय आप छोटी गाड़ी रख लें, छोटी बाइक रख लें, लेकिन वो जेन्युइन हो ताकि पीस ऑफ माइंड हो आपका और आप फ़ख्र से वाकई फिर सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे इनके जो कागजात के हवाले से था, वो लोग कहते हैं, आप वो मेरे इर्द गिर्द भी लोग अक्सर कि यार नॉन कस्टम गाड़ी लो, उसके कागजात बनवा लो, तो ये क्या चक्कर है, इसकी भी कोई है देखिए गुंजाइश? वो कागजात भी जाली हैं। नॉन कस्टम गाड़ी, एक बात दोबारा क्लियर कर दूं कि वो बिल्कुल रेगुलराइज नहीं हो सकती, कोई कानून नहीं है। आप ये भी आपको लोग अगर झांसा दें कि नॉन कस्टम गाड़ी ये ले लो और बाद में किसी से कह करवा के उसको ड्यूटी जमा करा के रेगुलराइज करा लेना, ये बिल्कुल झूठ है। जब पकड़ी गई ज़ब्त होनी है, टेम्पर्ड है तो वो किसी काम की नहीं है, वो किसी सरकारी महकमे के यहाँ चली जाएगी। अगर एनसीपी है तो उसकी एक्शन हो जाती है, उसका सरकार को पैसे आ जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक लश्करी लाइफ गुजारने के लिए जो लोग गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी लिहाज से हो वो गलत होता है, लेकिन इन शानदार गाड़ियों को आप देखें तो हर बंदे का ये दिल चाहता है कि ये गाड़ी मेरे पास हो, लेकिन अगर आप इसको अच्छे ज़राए से ख़रीदेंगे तो ये गाड़ी आपकी होगी, किसी के पास नहीं जाएगी। अगर आप गाड़ी यही नॉन कस्टम होगी, यह आप चोर दरवाजे से ख़रीदेंगे तो ये गाड़ी आपकी नहीं रहेगी, बल्कि आपके पैसे भी ज़ाया जाएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सुहेल अब्बास बलोच और कैमरामैन मोहम्मद अवैस को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।